السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ایم ایف حسان بن ثابت کو۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی قیمتی اور بہترین سا بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسے کہ آج رمضان مبارک کی پہلی تاخیرات ہے، جس میں حضرت مولانا مفتی امیر حمزہ قاسمی معین المدرس دارالعلوم دیوبند کا ایک بہت ہی قیمتی عنوان، جس کا عنوان تھا نوجوانوں کی بگڑی ہوئی زندگی، ایک بہت ہی اچھا بیان ہے۔ آپ حضرت ضرور سنیے گا۔ حضرت نے اس بیان کے اندر بہت اچھے انداز سے موضوع کو پیش فرمایا ہے، لہذا آپ حضرات اس بیان کو ضرور سنیے گا اور آخر میں ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے، کرم ہے کہ آج ہمیں اپنے اس مبارک گھر میں جمع فرمایا اور کچھ دین کی باتیں سننے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ اس پہ ہمیں اللہ رب العزت کا خوب شکریہ ادا کرنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ ہمیں دین کی کچھ باتیں سننے کا موقع دیا۔ ہم اگر شکریہ ادا کریں گے اللہ رب العزت کا تو اللہ ہمیں اور زیادہ توفیق سے نوازیں گے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے نوجوانوں کی بگڑی ہوئی زندگی کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے۔ توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو باتیں کہی جائیں گی اس سے آپ حضرات کو فائدہ ہوگا اور بیٹھنے کا بھی آپ کو فائدہ محسوس ہوگا، اور آگے کی زندگی میں یہ باتیں کام آ سکتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے مسلم معاشرے کے اندر برائیاں، بے حیائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، خصوصاً نوجوان طبقے کے اندر۔ جو زمانہ گزر رہا ہے یوں نوجوانوں اور بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور دین سے کوسوں دور بھاگتی جا رہی ہے۔ جو زمانہ ترقی کے نام پہ آگے بڑھ رہا ہے یوں برائیوں کا ایک سیلاب ہمارے مسلم معاشرے کی طرف امڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جو زمانہ ترقی کے نام پہ آگے بڑھ رہا ہے یوں ہم مسجدوں کو چھوڑ کر دوسری راہ کی طرف نظر آ رہے ہیں۔ جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے یوں بڑے دھڑلے اور بے خوف و خطر ہو کر ہم اللہ کی نافرمانی پہ اترتے چلے جا رہے ہیں۔ جو زمانہ اور وقت گزر رہا ہے ویسے ہی ویسے ہم نماز، روزے اور ان سب چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے یوں ہم اپنے اسلامی لباس کو چھوڑ کر، اسلامی طور و طریقہ کو چھوڑ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر آج ہم غیروں کے طریقے پہ جا رہے ہیں۔ جو زمانہ گزر رہا ہے ہمارے نوجوان اور ہماری بہنیں
یہ اسلامی طریقے کو چھوڑ کر دوسرے کے طریقے کو اپنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت یہ بھی پڑھی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ رب العزت عدل یعنی برابری کا حکم کرتا ہے۔ عدل کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا، برابری کرنا۔ تو یہاں عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے خالق و مالک کے درمیان عدل و انصاف کرے، برابری کرے۔ تو اپنی ذات اور اپنے خالق و مالک کے درمیان انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان لائیں اور اللہ رب العزت ہی پر توکل و اعتماد کریں اور اللہ رب العزت ہی کی عبادت و بندگی کریں، اور یہ یقین کرے کہ میرا اللہ ایک ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس لائق ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں، وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کریں، اور یہ ذہن کے اندر یقین بیٹھا لیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین یہ اسلام ہی ہے، یہی مقبول دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین پیش کرے گا اور دوسرا دین لے کر آئے گا، اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ساری چیزیں کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اور خالق کے درمیان اس طرح سے انصاف کریں کہ زندگی ہماری ایمان والی گزرے، زندگی ہماری تقوی و طہارت والی گزرے، زندگی اس طرح سے گزرے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، زندگی اس طرح سے گزرے کہ جس مرحلے میں اور جس جگہ بھی ضرورت پیش آئے اللہ رب العزت سے اپنی ضرورت مانگے، جب بھی موقع ہو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور انہی سے مانگیں، اور اس کی ذات پر یقین رکھیں، اعتماد رکھیں۔ یہ انصاف ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسری ذات پہ بھروسہ کرتا ہے یا کسی دوسری ذات کو اہم مانتا ہے اور دوسری ذات کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ہے، تو یاد رکھیے ایسا شخص مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے، اور جس چیز کو عقیدہ بنا کر وہ اللہ کے سامنے کل آئے گا اس سے ہرگز وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے کی بگاڑ کی وجہ یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ برائیاں پنپتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک سب سے بڑی چیز ہے خواہشات نفسانی، یعنی من میں جو آیا، طبیعت میں جو آیا وہ کر گزرے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنی خواہش پہ کنٹرول کریں، قابو کریں، سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسکول کالج کے اندر پڑھتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری نگاہیں عورتوں کے اوپر پڑتی ہیں اور بے شمار اجنبی لڑکیوں سے اور عورتوں سے ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان سے تعلق بنا لیتے ہیں اور دوستی کی حد تک ان سے تعلق بنا کر اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمیں سفر کرنے کی ضرورت ہے تو ہم سفر کریں گے، ہمیں بازار جانے کی ضرورت ہے بازار جائیں گے، لیکن اپنی نگاہوں کو کنٹرول اور قابو میں رکھیں گے، اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے جائیں گے، اور کسی اجنبی عورت سے یا لڑکیوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم اپنی نگاہیں نیچی کر کے بات کریں گے۔ یہ نہیں کہ ان سے تعلق بنانے کی حد تک یا ان کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، گناہ ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہمارے معاشرے کی بگاڑ کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس خالی وقت رہتا ہے، ہمارے پاس فرصت رہتی ہے، تو فرصت کے موقع پہ آدمی یا تو بازاروں میں جاتا ہے یا ہوٹلوں پہ گپ شپ کرتا ہے یا دوستوں احباب کے ساتھ گھومتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سے غلط کام کر بیٹھتا ہے، اور اسی طرح برے ساتھیوں کے ساتھ رہ کر وہ برے اخلاق سیکھ لیتا ہے اور اپنی زندگی کو بیکار کر لیتا ہے۔ اس لیے میں آج یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہیے
کہ ہم اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں، اچھے ساتھیوں کے ساتھ میں رہیں اور ان کے ساتھ میں رہ کر اچھا طریقہ سیکھیں، برے ساتھیوں سے بالکل پرہیز کریں، اس لیے کہ اگر آپ برے ساتھیوں کے ساتھ میں رہیں گے تو جو ان کی عادت ہے وہ آپ کی بھی عادت بن جائے گی۔ یہ سب چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اصل بتانا یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہم لوگوں کے اندر دین سے کتنی دوری ہوتی جا رہی ہے، کس قدر ہم دین سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کا مقام، غور و فکر کرنا چاہیے۔ سب سے اول بات ہمارے نوجوان طبقے کے اندر بلکہ مسلمانوں کے اندر یہ ہو کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو آپ زندگی کے کسی موڑ پہ کسی جگہ آپ ڈگمگائیں گے نہیں، کوئی آپ کے ایمانی طاقت کو نہیں چھین سکتا، کوئی ایمانی قوت کو نہیں چھین سکتا۔ لیکن آپ کے عقیدے کے اندر کمزوری ہے، ضعف ہے اور مضبوط عقیدہ نہیں ہے اور آپ ڈاماڈول ہے اپنے عقیدے کے اندر، تو یاد رکھیے کوئی بھی آپ کے عقیدے کو اور آپ کے ایمان پہ حملہ کر سکتا ہے، آپ کے ایمان کو چھین سکتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ بنائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، مرنا ہے تو اسی کے سامنے ہمیں جانا ہے تاکہ اسی اعتبار سے ہماری زندگی ڈھلے۔ آپ صحابہ کرام اور بزرگان دین کے واقعات کو پڑھ کر دیکھیے کہ ان کے اندر اللہ کی ذات پہ کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئے اور جنگل میں تنہا ہو گئے، تو جنگل میں جب پہنچے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے کے لیے تو ایک شیر نظر آیا سامنے سے، تو شیر سے انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور میں راستہ بھول گیا ہوں، بھٹک گیا ہوں۔ تو شیر آگے آگے چلا دم ہلاتے ہوئے اور چلتا رہا، یہ ان کے پیچھے چلتے رہے، جا کے لشکر تک مل گئے۔ یہ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسے کی بات کہ ان کو اللہ کی ذات پہ یقین و اعتماد تھا کہ ساری چیزیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ہے، تو پوچھنے پہ کہ بھائی یہاں بھیڑ کیوں ہے، لوگ کیوں جمع ہے، تو بتلایا گیا کہ یہاں ایک شیر ہے، اس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں یہ شیر لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے اور شیر کا کان مروڑا اور ایک مارا اور اس کو بھگا دیا اور یہ کہا کہ تو ابن آدم پہ اور لوگوں پہ اسی وقت مسلط ہوتا ہے جب لوگ تجھ سے ڈرے۔ اگر لوگ اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائے تو پھر تجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کس قدر ہمت اور طاقت کی بات تھی، اتنی ایمانی طاقت مضبوط تھی، کس قدر اللہ کے اوپر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کو ایک اعلیٰ معیار پہ بنایا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اللہ ہی سے ڈرنے والے تھے، کسی اور سے ڈرتے نہیں تھے۔ دیکھیے کہ شیر اتنا موذی جانور ہے اور اسے ہر ایک آدمی کو ڈر لگتا ہے، لیکن سواری سے بلا جھجک اتر کر اور اس کے کان کو پکڑ کر اسے مار کر بھگا دیا۔ یہ سب اصل چیز ہے کہ آج کے اس ماحول میں ہمارا جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے، وہ ہے عقیدہ اور ایمان۔ یہ ایمان کو اگر ہم پختہ بنائیں گے کہ ساری چیزیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو یاد رکھیے کہ ہم کہیں بھی نہیں بہکیں گے اور کوئی نہ ہمیں بہکا سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے ایمان کو چھین سکتا ہے۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہی کی بات ہے، ایمان کی کمزوری ہی کی بات ہے کہ آپ مسلم لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اسلام ہی اصل دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہی مقبول دین ہے، اور اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں چل پائے گا اور نہ قبول کیا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے
کہ ان کے اندر عقیدہ کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، انہیں یہ پتہ نہیں کہ ساری چیزیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کل مرنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو جائے اور پختہ بیٹھ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو نہیں چھین سکتی ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی اس انداز سے بنانے کی کوشش کریں، اس انداز سے بنائیں کہ دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کے ایمان لانے والے بن جائیں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، کیا آج ہم گناہوں کے اندر زندگی گزارتے جا رہے ہیں، نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہے، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں دھڑلے سے، روزہ رکھنے کی بدن کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، حوصلہ ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ سفر کے اندر ہے، اس کے باوجود ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا ہمیں ذرا بھی خوف نہیں ہے، ہمیں اللہ سے ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے۔ اگر ہمیں یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بیٹھ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور کل ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا ہوگا، تو یقین جانیے کہ نہ نماز ہم چھوڑیں گے اور نہ روزے چھوڑیں گے، ساری چیزیں پابندی کے ساتھ کریں گے۔ جب انسان گناہ کرنے کی، نافرمانی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو کس کو کیا پتہ لگ رہا ہے، میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں تو کس کو کیا پتہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ تو صرف ہم اپنے دلوں کے اندر سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ خالق و مالک ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے ہر ایک حالت سے واقف ہے۔ اسی طرح انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں میرا کون کیا بگاڑ لے گا، میرا کون کیا اکھاڑ سکتا ہے، مجھے کون کیا کہے گا۔ تو یاد رکھیے کہ وہ آدمی باغی ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، اور پھر بے شرم ہو کر دھڑلے سے بلا خوف و خطر کے وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہا کہ اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ اللہ کی پکڑ یاد رکھو بڑی سخت ہے، گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کہ گناہوں سے بچ، اللہ کی نافرمانی سے بچ، رسول کے حکموں کو توڑنے سے بچ، اور یاد رکھ کہ اگر کوئی رسول کے حکموں کو توڑے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا، تو ابھی اس کی زندگی میں ڈھلائی ہے، ابھی اسے مہلت ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی، گرفت آئے گی تو پھر بچ نہیں سکتا، کوئی مہلت نہیں مل سکتی، کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ یہ ہمیں موقع ہے، ہمیں اللہ نے فرصت دی ہے، ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، آخرت کو بنا سکتے ہیں، اچھی طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم جوانی کے اندر، جبکہ ہمارے بدن کے اندر اس وقت قوت ہے، طاقت ہے، اگر ہم اس وقت اپنی جوانی کو کھو دیں گے، وقت کو فضول کاموں میں برباد کر دیں گے، گناہوں کے کاموں میں لگا دیں گے، بازاروں میں گپ شپ میں لگا دیں گے، ہوٹلوں میں دوستوں کے ساتھ گنوا دیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ وقت آپ کو پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ جب کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ جب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے، 50 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے، تب ہم ہاتھ میں تصویریں کے ہر وقت پڑھتے رہیں گے؟ کیا آپ نمازیں پڑھیں گے؟ کیا آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں علم ہے؟ کیا ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیا پتا کہ آئندہ سال کون مر جائے، کیا پتا کہ کس کے کفن کے کپڑے بازار میں آ چکے ہوں، کس کو کیا پتا کہ جس گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونا وہ گاڑی قریب ہو، کہ وہ قریب ہے کہ اس گاڑی سے ٹکرا کر مر جائے۔ موت کا کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ نے جوانی دی، قوت دی ہے، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، قوت دی تھی، طاقت دی تھی، تم نے اسے کہاں گنوا دی؟ اس لیے ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جواب ہمیں دینا ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم روزے چھوڑ رہے ہیں یا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں یا دوسرے گناہوں کے کام ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مالک و خالق دیکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر کیا پوشیدہ ہے کہ تم ابھی کس کے اوپر ظلم کرو گے، کس کا مال ہڑپو گے، اور تم کیا کرنے والے ہو، یہ سب اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ ساری چیزیں محفوظ بھی ہو رہی ہیں۔ کل قیامت کے دن جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں، جس زمین سے ہم گزر رہے ہیں، اور جس زمین سے ہم چل کر گناہوں کے کام کرنے جا رہے ہیں،
जिस जमीन पे चल के हम दूसरों का माल हड़पने जा रहे हैं, जिस जमीन पे चल के हम दूसरों को मारने के लिए और धमकी देने के लिए जा रहे हैं, और जिस जमीन पे चल के हम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, कल यही जमीन गवाही देगी कि या अल्लाह तेरे कुछ बंदे तो ऐसे थे कि जो नेक काम में लगे हुए थे, तेरी इबादत में लगे हुए थे और बड़ी आहुजारी के साथ तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे, रो रहे थे, लेकिन ये तेरा नाफरमान बंदा, तेरे हुक्मों को तोड़ने वाला बंदा, ये तो गुनाहों में लगा हुआ था। जमीन सारी खबरें बयान कर देगी। कुरान कहता है यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, कि उस दिन जमीन सारी खबरें बयान कर देंगी। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अब इस हाथ से जो गुनाह कर रहे हैं, या किसी को मार रहे हैं जुल्मन जबरदस्ती, या किसी का माल हाथ से हड़प रहे हैं, या इस हाथ से कोई गुनाह का काम कर रहे हैं, और इसी तरह पांव से चल के हम कोई गुनाह का काम करने जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने जा रहे हैं, तो याद रखिए, या जबान से किसी की बुराई बयान कर रहे हैं, ये सारी चीजें कल कयामत के दिन खुद ब खुद आपकी जबान सिल दी जाएंगी, मुंह बंद कर दिया जाएगा, आप कुछ बोल नहीं सकते, या आपके आज़ा वगैरह सब गवाही दे, या अल्लाह इसने फुला वक्त मुझसे फुला आदमी को मारा था, और फुला वक्त मेरे इससे चल के फुला गुनाह का काम किया था। ये सारी चीजें जमीनें बयान कर देंगी। ये यूं ही नहीं है कि आदमी यूं नहीं सोच रहा है कि अल्लाह ने बस दुनिया के अंदर इंसान को पैदा कर दिया है तो बस जिस तरह से चाहो जिंदगी गुजारो, धड़ल्ले के साथ जिंदगी गुजारो, अल्लाह के हुक्म को तोड़ो। नहीं, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि जिंदगी गुजारनी किस तरीके से है। ये दुनिया के अंदर हमेशा रहना नहीं है, आखिरत के अंदर जाना भी है। आखिरत के घर को हमें सजाना चाहिए, तैयार करना चाहिए, कामयाब बनाना चाहिए। ये जिंदगी कुछ नहीं है, ये जिंदगी की चमक दमक, ये रौनक, ये दुनिया की इमारतें और ये दुनिया की खूबसूरतियां, ये दुनिया की ज़ेब ज़ीनत कुछ भी नहीं है, एक धोखा है। आंख बंद होते ही ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बस आंख बंद होने की देरी है, और सिर्फ साथ में अमाल ही जाएंगे। कोई न मकान जाएगा, न गाड़ी हमारे साथ में जाएंगी, न हमारी औलादें जाएंगी, न हमारे साथ जो मालो दौलत, कोई भी चीज नहीं जाएगी। आखिरत को बनाने की जरूरत है। ये मुबारक महीना चल रहा है, इस मुबारक महीने को हमें कीमती बनाना है और ज्यादातर जिक्र अज़कार में लगना है। हम लगेंगे जिक्र अज़कार में तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए वो रास्ते हमवार होंगे और राह हमवार होंगी, हमें वो तौफीक मिले। याद रखिए कि अगर हमसे कोई गुनाह हो गया, कोई जुर्म हो गया, हमने किसी का माल ले लिया, हमने किसी को गाली दे दी, बहरहाल हमने किसी तरह से भी अगर गुनाह किया है, जुर्म किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है, नमाजें छोड़ दी है, रोजे नहीं रखे हैं, तो घबराने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। अल्लाह ने इसके लिए इलाज भी मुतय्यन किया है। अल्लाह ने गुनाहों को खत्म करने की चीजें भी बनाई हैं। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तू कितना ही बड़ा गुनहगार है, कितना ही बड़ा नाफरमान है, मुजरिम है, मेरा ये दरवाजा खुला रहता है, तू एक मर्तबा आ तो सही, तू एक मर्तबा मेरे सामने मांग तो सही, मेरे सामने हाथ फैला तो सही, अपने गुनाहों की माफी मांग तो सही, मैं माफ करने वाला हूं, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, गुनाह हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी हो जाए तो अल्लाह के दरबार में आइए, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह से हाथ उठाइए और गिड़गिड़ाइए, अल्लाह तबारक व तआला फौरन माफ फरमा देंगे। ये अल्लाह है, उसने हमें पैदा किया है, ये कोई इंसान नहीं है कि हम उसके पास बार बार गलती करके जाएंगे तो वो हमें डांट देगा। अल्लाह है, वो डांटता नहीं है, बल्कि अगर बंदा उसके दरबार में आता है तो वो खुश होते हैं, मेरा बंदा आया है, उससे मांग रहा है और उसे मेरी जात में यकीन है, उसे ये यकीन है कि मैं गुनाहों पे भी पकड़ करता हूं, मेरे से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमा देते, बख्श देते, गुनाहों को धुल देते। यह रमजान का मुबारक महीना है, हमें चाहिए हम इस महीने की कदर करें, इसकी अजमत को पहचानें, खूब इसकी कदर करते हुए इस महीने के अंदर रोजा भी रखने की कोशिश करें, और इसी तरह नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें, और अपने आप को जिक्र अज़कार, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या कुरान पढ़ना जानते हैं तो कुरान पढ़ने में अपने आप को लगाएं। यह महीना है इस बात का, अल्लाह ने यह महीना इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ और इतना मुहतरम महीना हमें इनायत फरमाया है
کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور ہمارے دلوں کے اوپر جو زگ لگ چکا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر جو سیاہ نقطہ لگ چکا ہے، ہمارے دل جو کالے ہو چکے ہیں، یہ مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو دھلیں، ہم اپنے آپ کو صاف کریں اور اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں تو ہمارا پورا دل صاف ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں عبادت کے اندر من نہیں لگتا، نیک کام کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جی نہیں چاہتا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر دھبا لگ چکا ہے، ہمارے دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل نافرمانی کرتے کرتے سیاہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھلیں، صاف کریں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا، واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، ایک آدمی تھا، بڑا گنہگار تھا، اس کی پوری زندگی نافرمانی کے اندر گزری تھی، بڑا نافرمان تھا۔ جب اسے یہ اندازہ ہوا کہ اب میں کچھ دنوں میں مر جاؤں گا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ بیٹے دیکھو، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری ناش کو باریک پیس کر ہواؤں میں اڑا دینا، اس لیے کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، نافرمان ہوں کہ میں نے اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، رسول کے حکموں کو توڑتا رہا، میں نے نیک عمل نہیں کیا، مجھے بہت زیادہ ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر میں اللہ کے سامنے آ گیا، اگر میں پکڑا گیا اللہ کے سامنے تو مجھے اللہ بڑی سخت سزا دیں گے، اور ایسی سزا دیں گے کہ اللہ نے اس طرح کی سزا کسی کو نہ دی ہو۔ تو میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں تو میری ناش کو جلا دینا، جلا دو گے تو وہ ناش کے جو ذرات ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں گے، تو اللہ اس کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہو۔ تو جب اس آدمی کا انتقال ہوا تو بیٹے نے باپ کی وصیت کے مطابق مرنے کے بعد ناش کو جلا کر باریک پیس کر ہواؤں میں اڑا دیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو جمع کرو، جمع کر کے وہ آدمی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا، تو اللہ کھڑا ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ تو نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ فرمائیں گے کیا تو مجھے جانتا تھا؟ کیا تو مجھے جانتا تھا اور کیا تجھے یہ یقین تھا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں عذاب بھی دیتا ہوں؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں اتنا نافرمان ہوں، مجرم ہوں تیرا، کہ اگر میں تیرے سامنے آ گیا تو تم مجھے بڑی سخت سزا دے گا، یا اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے یہ کام کیا تھا۔ اللہ نے کہے گا اچھا ہے، تو میرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تھا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ تو اللہ رب العزت اسے بخش۔ انہوں نے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے سچے دل سے انہوں نے یہ اپنے غم کا اظہار کیا تھا، گناہوں پہ شرمندہ ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو ہم اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور جو گناہ ابھی ہم سے ہو گیا ہے ہم اس گناہوں پہ شرمندہ ہوں، ندامت کا اظہار کریں، اور اسی طرح آئندہ یہ پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی بھی ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور صحیح طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اگر اس طرح سے ہم عہد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری توبہ اللہ رب العزت کے قبول ہوگی، پھر آگے چل کے ہماری زندگی بھی نیک بنے گی۔ یہ مشکل نہیں ہے، بے شمار لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں۔ کیا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہ بڑے محدث اور بزرگ گزرے، ان کی شروع کی زندگی کو دیکھیے کہ بڑے شرابی تھے اور گانے بجانے میں مست رہتے تھے، گناہوں کے کام میں لگے رہتے تھے، لیکن کتنے بڑے اللہ والے تھے، بعد میں چل کے اتنے بڑے اللہ والے بنے، اتنے بڑے عالم بنے ہیں، اللہ اکبر۔ دنیا میں اب تک ان کا نام روشن ہے، لیکن ان کی شروع کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ یہ بڑے نافرمان تھے اور گناہوں میں اپنی زندگی گزارتے تھے، شرابی تھے، شراب پی کر بس رہتے تھے، گانے بجانے بجایا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ اپنے باغ کے اندر گانے بجانے میں شراب میں مست تھے، اتنے میں آواز آئی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے روئے؟ جیسے ہی قرآن کی یہ آیت اور یہ آواز آئی فوراً ان کو ہوش آیا، وہ شراب کے نشے میں مست تھے، فوراً ہوش آیا اور انہوں نے اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کی اور یہ عزم کیا، پختہ ارادہ کیا کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ شراب نہیں پیوں گا، یا اللہ آج کے بعد میں گانے بجانے نہیں، اور اسی طرح ان ساری چیزوں کو میں چھوڑتا ہوں، یا اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، ان کو دھل دیا، ان کو صاف کر دیا۔ وہ بعد میں چل کے کتنے بڑے اللہ والے بنے، کتنے بڑے محدث بنے۔ اگر ہم بھی اس طرح ارادہ کر لیں اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، تو میرے محترم بھائی اور دوستوں کوئی مشکل نہیں، ہم بنا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے آج کے اس ماحول میں لوگ بہت زیادہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اسلامی عقیدے کے بارے میں بھی ان کو شک، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بھی وہ شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوان طبقے سے خاص طور سے یہ کہوں گا کہ جب باہر رہیں یا اسکول کالج میں رہیں، کہیں بھی رہیں، تو اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم یہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے اور ہر طرح کے گناہوں کے کاموں سے بچیں گے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں ہمیں سایہ نصیب فرمائے، کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس دن ایسا نوجوان کہ جس نے جوانی کے اندر عبادت کی، جوانی کے اندر اللہ کو یاد کیا، جوانی کے اندر اللہ کو خوش رکھا، جوانی کے اندر برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو ایسے نوجوان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور بھی لوگوں کا 7 آدمی ایسے ہیں جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک نوجوان بھی ہے اور ایک عادل اور انصاف پرور بادشاہ ہے کہ جس نے رعایا اور عوام اور پبلک کے درمیان انصاف سے کام لیا ہو، تو کوئی ظلم نہ کیا ہو، ان کو برابر کے حقوق دیے ہوں، تو ایسے بادشاہ کو بھی کل قیامت کے دن جب کہ وہ مسلمان ہو، عرش کے سائے میں اللہ رب العزت جگہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے پر لائیں، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ماحول کا جائزہ لیں۔ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بچیاں اسکول جا رہی ہے، ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے، کس وقت تک جا رہی ہے اور کس وقت واپس آ رہی ہے، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور کس کے یہاں کب جا رہا ہے، کس سے کس طرح کا تعلق ہے۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان باتوں کی خبر گیری کرے اور ان باتوں کی خبر رکھے۔ اسی طرح اگر بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کے دوست کس عادت کے ہیں، کس مزاج کے ہیں اور کس طریقے کے ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرتا ہے، کس وقت گھر آتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی پوری نگرانی کرے اور ان کی تربیت میں کوتاہی نہ کرے۔ یاد رکھیے اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ میں اپنی بچیوں کی بھی نگرانی کرے۔ وہ ٹیوشن پڑھنے کے بہانے سے کہیں دوسری جگہ تو نہیں جا رہی ہے، اس کے کہیں دوسری جگہ سے اس کے تعلقات تو نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کی خبر گیری کرنا یہ ہمارے اوپر آج کے اس دور میں ضروری ہے۔ دیکھیے آپ واقعات پڑھتے رہتے ہیں، اخبارات پڑھتے رہتے ہیں، کتنے مسلم لڑکیاں ہیں کہ جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر اپنے ایمان کا سودا کر چکی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ والدین کی ڈھیرائی کی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر ہم خود تو نمازی ہیں، ہم خود تو روزے رکھ رہے، ہم خود تو تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، لیکن گھر کی خبر نہیں رکھتے۔ ہم اپنی اولاد کی فکر نہیں رکھتے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ اولاد کو ہدایت دینا تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے،
لیکن اولاد کے لیے یہ کوشش کرنا کہ کسی طرح صحیح راہ پر آ جائے، ان کی صحیح تربیت ہو جائے اور اسی طرح وہ اسلامی راہ پر قائم رہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے محترم بھائی اور دوستو۔ نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا اور بتانا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کا بیٹا کنعان بڑا نافرمان گزرا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان گزرا، آخر تک ایمان نہیں لایا، اسلام کے دامن میں نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بلاتے رہے، بیٹا آجا تو کشتی میں سوار ہو جا، لیکن بیٹا نہیں آیا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو صحیح راہ صحیح تربیت کے لیے اور کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ کسی طرح میرا بیٹا یہ دین اسلام میں آ جائے، لیکن بیٹا نافرمان تھا، نہیں آ پایا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کوشش تو کی۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، محنت تو کر سکتے ہیں، بچوں کی نگرانی تربیت تو رکھ سکتے ہیں، بھئی اتنی کوشش تو ہماری ذمہ ہے ہی، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہو۔ معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ کیوں جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا والدین کی اس میں ڈھلائی نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہے۔ ہم اپنے ماحول کو درست کریں گے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، جب آپ نبی بنائے گئے تو سب سے پہلے یہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کیا آپ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی خود بھی ایمان و اعتقاد رکھیے اور اس کے ساتھ میں آپ اپنے گھر والوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور حضور نے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر جمع فرمایا اور اللہ کا پیغام سنایا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ نہیں کہ خود تو حاجی نمازی ہے، ساری چیزوں کے پابند ہیں، لیکن گھر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے اطراف کے لوگوں کا جائزہ لے کر دیکھیے، آس پاس کے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھیے کہ باپ بڑا نیک ہے، بڑا متقی و پرہیزگار ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن بیٹے کے اندر دین کی ذرا بھی صفت نہیں ہے۔ بیٹا دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، بیٹیوں کے اندر ذرا بھی دین کی کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے اپنے بچوں کو تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا ہوا۔ اگر ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو صحیح راہ پر لانے کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کریں گے اور نہیں تو سختی کے ساتھ ان کو حکم دیں گے، تو ظاہر ہے کہ گھر کا معاشرہ، گھر کا ماحول اور اسی طرح معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ کوشش کر کے تو دیکھیں، کوشش کرنا بندے کے ہاتھ میں، محنت کرنا ہمارا کام ہے، پھل دینا اللہ کا کام ہے، کوشش کو کامیاب بنانا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ ایک خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، بڑے نیک متقی تھے، ان کے بدن سے بہت خوشبو آتی تھی، جس جگہ سے گزرتے تھے پورا معطر ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا، حالانکہ وہ خوشبو نہیں لگاتے تھے، بغیر خوشبو لگائے ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے بدن سے خوشبو کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتانے سے انکار کیا، تو کچھ چند آدمی تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت ہمیں بتانا ہی ہوگا، بتائیے کہ اصل وجہ کیا ہے، آپ کے بدن سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ایک گھر کے پاس سے گزرا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ میں وہاں گزر رہا تھا، گھر کے دروازے پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، بڑی بیمار سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹا ہمارے گھر میں ایک عورت بیمار پڑی ہوئی ہے، تو تم چلو اور تمہیں کچھ پڑھ کر ان کو پھونک دینا، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ان کو ہو سکتا ہے شفا دے دے، تم اندر چلو۔ وہ بزرگ جو ہے اس عورت کے کہنے پہ اندر آ گئے۔ جب اندر آئے تو وہ جو عورت تھی اس نے تالا لگا دیا دروازے کا۔ جب اندر پہنچے بزرگ تو دیکھا کہ ایک ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک عورت خوبصورت سی بیٹھی ہوئی ہے،
اور اس عورت کی نیت کے اندر فساد ہے، خرابی ہے۔ وہ عورت یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح میں اس آدمی سے اپنی خواہش پوری کروں، تو اس بزرگ سے وہ عورت کہنے لگی کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ بار بار اس راستے سے گزرتے تھے، آج میرے دل کے اندر آیا کہ میں آپ سے اپنی خواہش پوری کروں، آپ میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کریں۔ وہ بزرگ پریشان ہو گئے، بزرگوں نے کہا کہ میں اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کہا کہ دیکھو یہ دروازہ بند ہے، اگر آپ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے، یہ حرکت نہیں کریں گے، میری خواہش پوری نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے کہ میں شور مچا دوں گی اور لوگ جمع ہو جائیں گے، ایک تو آپ کی بے عزتی بھی ہوگی اور آپ کو سنسار بھی کر دیا جائے، ورنہ آپ میرے ساتھ یہ کام کیجئے۔ تو وہ بزرگ سوچنے لگے کہ اب کیا ہو، اتنے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالا، تو اس نے اس عورت سے اجازت لی کہ مجھے ضرورت پیش آ رہی ہے، پیشاب کرنا ہے، استنجا کرنا ہے۔ عورت نے کہا کہ سامنے بیت الخلا اس میں جاؤ۔ تو بہرحال وہ بزرگ وہاں تشریف لے گئے، تو وہاں دیکھا، بزرگ کہتے ہیں کہ وہاں جو کچھ گندگی تھی، میں نے کیا کیا کہ اس گندگی کو اپنے بدن کے اوپر لیپ دیا، لیپنے کے بعد باہر نکلا، میرے بدن سے بدبو آ رہی۔ تو وہ عورت نے کہا کہ جو عورت خواہش پوری کرنی چاہ رہی تھی، اس عورت نے کہا اسے بھگاؤ بھگاؤ بھگاؤ، یہ تو بڑا بیوقوف ہے، پرلے درجے کا احمق ہے، نالائق ہے، یہ کہاں سے آ گیا، اسے ہٹاؤ ہٹاؤ، بھگاؤ اس کو۔ تو وہ اس بزرگ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ بہرحال اس طرح سے وہ گناہوں سے بچ گئے۔ پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میرے بدن سے لوگوں کو بدبو آئے گی، تو وہ ایک نہر پہ گئے اور انہوں نے وہاں غسل کیا اور کپڑے پہ گندگی کو صاف کیا اور گیلے کپڑے ہی پہن کر آ گئے۔ اسی وقت سے ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی، بہت ہی زیادہ، پوری کی پوری گلی معطر ہو جاتی تھی۔ لوگ بڑے حیرت اور تعجب میں رہتے تھے کہ کہاں سے خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچا، گناہوں سے بچا، اللہ رب العزت نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دیکھیے کہ کس طرح سے گناہ سے بچے، کوئی چیز مانے نہیں تھی، پورا دروازہ بند تھا، وہ عورت خود بلا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اس وقت گناہ کر لیتے تو گناہ کا اثر ان کے جسموں پہ ہو جاتا، ان کے پورے اعضاء پہ ہو جاتا اور اللہ کے نافرمان بن جاتے۔ فوراً انہوں نے انکار کر دیا، وقتی طور پر انہوں نے اپنے جسم پہ گندگی لگا کر باہر نکلے، لیکن اللہ نے ان کے گندگی کو خوشبو سے بدل دیا۔ کتنے نیک اور اللہ والے تھے، ایسے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نمونہ بن کر گئے ہیں، اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں، ارادہ کریں گے اور یہ بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم کہیں بھی رہیں گے تو اپنے اسلامی لباس میں رہیں گے۔ آپ ٹوپی پہن کے رکھیے، مسلمان ہیں، ٹوپی پہن کے رکھنے میں کیا شرم آتی ہے؟ آپ، یہ سر کا تاج ہے، یہ سر کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، آپ پہن کے رکھیے، اس سے ایک رعب و دبدبہ رہتا ہے اور دوسرے لوگ دیکھ کے بھی گھبرا جاتے ہیں اور لوگ ادب و احترام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے سر کے تاج کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ٹوپی پہن کر رکھیے اور اسی طرح اپنے چہرے کو سجائیے، داڑھی رکھیے، مسلمان بن کر دکھائیے تاکہ دوسرے دیکھنے والے دیکھ کر آپ سے اثر قبول کرے اور یہ سوچے کہ یہ پکا سچا مسلمان ہے، اپنے دین پہ پورا اترا ہوا ہے، پورے طور پر عمل کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایسا ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا، دھیرے دھیرے آپ ماحول بنائیں، کوشش کریں، داڑھی رکھنے کا ارادہ کریں، پختہ ارادہ بنائیں۔ آج ہم غیروں کے طریقے پہ چل کے دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، وہ لوگ نہیں رکھ رہے ہیں، یا بال جو ہے یہ ہیرو کی طرح رکھ رہے ہیں تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج عورتیں، لڑکیاں غیروں کے طریقے پہ اپنانے میں مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ارادہ کرے پختہ کہ خالق و مالک ہے میرا، مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نافرمانی کیوں کروں؟ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ آپ نے سنا ہوگا اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے اور یہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے تھے، اعتماد رکھتے تھے، لیکن ان کی قوم کے جو لوگ تھے یہ بت پرستی میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ اور اسی طرح اس زمانے کا جو بادشاہ تھا
یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور یہ لوگوں کو بتوں پہ مجبور کر دیا کرتا تھا. یعنی وہ اس طرح مجبور کرتا تھا لوگوں کو کہ بھائی تمہیں تو بس اس پتھر ہی کی عبادت کرنی ہے، پتھر کی پوجا کرو. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ سب لوگ باہر میلہ لگا، تو میلے میں یہ لوگ اپنے شہر سے باہر گئے. تو یہ نوجوان جو چند نوجوان تھے یہ بھی اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ میلے میں گئے. ان نوجوانوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے یہ پتھروں کو پوج رہے ہیں اور پتھروں کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں. تو ان کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمائی. انہوں نے سوچا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات غلط ہے. بھئی عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، آسمان و زمین کے رب کی ہونی چاہیے، ان پتھروں کی نہیں ہونی چاہیے. یہ پتھر تو نفع نقصان کا کوئی بھی مالک نہیں ہے. اگر اس پتھر کو کوئی لڑکا دے تو یہ ہمارا اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اس کو پوچھ کر کیا فائدہ. اور اسی کے نام پہ جانوریں ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے. ان کے دلوں کے اندر اپنے قوم کے تعلق سے یعنی عقیدے کے تعلق سے نفرت پیدا ہوئی اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ ایک درخت کے پاس بھاگ گئے. ایک نوجوان درخت کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اسی طرح دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، پانچواں آ گیا. اور کتا بھی ان کے ساتھ میں تھا، وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اور درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد کوئی کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہر ایک ڈرا ہوا تھا کہ اگر کسی کو میرے ارادے کا پتہ چل جائے گا تو یہ بادشاہ کو جا کر کہہ دے گا، اور بادشاہ بڑا ظالم ہے تو بادشاہ ہمیں قتل کروا دے گا. اس لیے کوئی کسی سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں کیوں آئے، کیوں جمع ہوئے ہیں. بہرحال ایک نوجوان نے ہمت کر کے کہا کہ بھائی جو یہاں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. کیوں اکٹھے ہوئے، کیوں جمع ہوئے، آخر بھاگ کر کیوں آئے، کیا وجہ. تو ایک نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو ہے پتھروں کو پوجتے ہیں اور اس کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ تو غلط بات ہے، بلکہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اعتماد اور یقین اس ذات پہ رکھنا چاہیے. یہ میرا عقیدہ ہے. میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، میں اپنے بیان کی حفاظت کے لیے یہاں درخت کے پاس آ گیا. دوسرے نے بھی کہا کہ ارے یار میں بھی اسی طرح آیا ہوں. تیسرے نے بھی یہی کہا، چوتھے نے بھی یہی کہا. بہرحال جب سب نے یہی کہا تو چونکہ سب کا عقیدہ ایک ہی تھا تو وہ ایک جگہ کو بنا کر وہاں عبادت کرنے لگے. دھیرے دھیرے خبر یہ بادشاہ تک پھیل گئی. تو بادشاہ نے ان چند نوجوانوں کو بلایا دربار میں اور پوچھا کہ بھائی تم نے ایک الگ مذہب بنا رکھا ہے، تم کسی دوسرے معبود کو پوج رہے ہو، اور اپنے خادموں سے یہ حکم دیا کہ ان کے شاہی لباس اتروا دو اور عام کپڑے ان کو پہنا دیے. اور تو ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر یہ کہا اے بادشاہ کہ ہمارا عقیدہ، یہ ہم تو آسمان و زمین کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پہ اعتماد رکھتے ہیں، اسی پہ یقین رکھتے ہیں. اور اے بادشاہ ہم تجھے بھی اس کی دعوت دیتے ہیں کہ تو بھی اس آسمان و زمین کے رب کی عبادت کر. بادشاہ کے سامنے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے یہ کہا کہ آپ کو بھی اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے. اور پھر اپنے قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیسے بے عقل لوگ ہیں، یہ بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ذرا بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کے یہ پتھروں کو پوج رہے ہیں. بادشاہ کے سامنے بلا جھجک انہوں نے کہا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، آپے سے باہر ہو گیا، اور بادشاہ نے یہ کہا کہ تم نوجوان ہو، تمہارے اوپر میں رحم کرتا ہوں اور تمہیں چند دنوں کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے بارے میں غور و فکر کر لو، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں. تو ان کو غور و فکر کرنے کا جب موقع دیا گیا تو یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں بھاگ گئے تھے اور وہیں چھپ گئے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی. کئی سو سال تک یہ سوتے رہے، پھر اللہ نے ان کو بیدار کیا. ایک لمبا واقعہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے نوجوان کا اللہ کے اوپر اعتماد و یقین تھا، ظالم و جاویر بادشاہ کے سامنے ڈگمگا نہ سکا، اپنے ایمان کی کمزوری محسوس نہیں کی، بلا جھجک یہ کہا کہ میرا رب تو آسمان و زمین کا رب.
नाफरमानी से बचा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बड़ा एजाज और इकराम दिया। उनका एजाज और इकराम ये भी था कि जब गार के अंदर अल्लाह ने उनके ऊपर नींद मुसल्लत की, उनके कपड़े भी खराब नहीं हुए, उनके बदन भी खराब नहीं हुए, और अल्लाह ने अगर कोई उनको देखता तो ऐसा महसूस होता कि ये बेदार है, हालांकि वो सो रहे थे, और उनको देख के आदमी घबरा जाता था। अल्लाह ने उनके अंदर रौब भी पैदा कर दिया था, रौब और दबदबा भी। ये उनका बड़ा एजाज फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बेदार भी किया। जब एक जमाने में जब हक बादशाह आया और इंसाफ परवर बादशाह आया, तो उस जमाने में इनको बेदार भी किया था। बहरहाल हमें तो ये है कि हम सही तौर पर अपने आप को सच्चे पक्के दिल से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफी मांगे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बख्श देंगे, गुनाहों को माफ फरमा देंगे। वो बड़ा रहीम है, करीम है, उसकी रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक मरतबा आप हाथ उठा लेंगे, आंसू बहा देंगे, आपके सारे गुनाह मिट जाए, खत्म हो जाए, आपका पूरा जिस्म साफ हो जाए। एक मरतबा मांग कर तो देखें, करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह ताला हम सबों को इन चंद बातों पर अमल करते हैं। एतिकाफ में जो हजरात यहाँ बैठ रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि जो मस्जिद की हद है, जहां तक मस्जिद है, यहां से बाहर बिला किसी जरूरत के लिए के न निकले। अगर पेशाब आ रहा है या बड़े इस्तंजे का तकाजा है, वुजू करने की जरूरत है, उसके लिए जा सकते हैं, जरूरत पूरी करके फौरन मस्जिद में आ जाए। वहां बैठना और वहां बैठकर बातें करना या कुछ और करना, इससे एतिकाफ टूट जाए। इसलिए हरगिज ऐसा ना करें, बल्कि अपनी जरूरत पूरी करें, पूरी करके फौरन मस्जिद में आ जाएं। और यहाँ मस्जिद में जिक्र अज़कार करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, या कुरान पढ़ना चाहते हैं तो खूब कुरान पढ़ने की कोशिश करें, नफल नमाज पढ़ें, और अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से खूब माफी मांगे, अपने लिए भी और इसी तरह अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए, और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत भी करवाए। ये मुबारक महीना है, इसमें खूब लग जाए, यानी अपने आप को बना ले। इस तरह से आखिर अशरे में मेहनत करें कि हमारे आगे आने वाली जो जिंदगी है ये उसी के मुताबिक हो जाए। और बाकी अगर किसी का फोन आ जाए तो जरूरत के तहत बात कर सकते हैं, जरूरत के तहत बात करें, लेकिन अपने आप को जिक्र अज़कार में लगाए रखें, और इसके अलावा किसी और काम के लिए बाहर ना जाए। अगर कोई शरई जरूरत नहीं है, पेशाब पाखाना, इनके अलावा किसी और जरूरत के लिए बाहर ना जाए। बाहर जाने से, और अगर कोई मसाइल आपको पेश आ जाए तो हमसे मालूम कर सकते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, या अल्लाह मुजरिम हैं, तेरे दर पे हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, तो हम लोगों के गुनाहों को बख्श दीजिए, माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह, कोई वक्त नहीं गुजरता कि हम तेरी नाफरमानी न करते हों। या अल्लाह, तेरे मुकद्दस घर में हम हाथ उठाए हुए हैं। मौला करीम, तू हमें माफ फरमा दीजिए, मग़फ़िरत की भीख अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जहन्नम की आग से हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, तो हम लोगों की नमाज, रोजा, तरावी वगैरह को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, हमसे राजी हो जाइए। या अल्लाह, हम लोगों के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, बख्शिश फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह, उन सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, बख्शिश फरमा दीजिए। या अल्लाह, हाज़िरीन मजलिस में बहुत से लोगों के दिलों में तमन्नाएं होंगी, आरज़ुएं होंगी। या अल्लाह, इन सब की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए, आरज़ुएं पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह, इनके रिश्तेदारों में जो बीमार हैं और जो भी मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह, तो उन्हें शिफाए कामिला, आजिला, दाइमा नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह, उन सब की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा दीजिए,
تمام مدارس مکاتب دینی خانقاہوں دینی جماعتوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ اس علاقے میں نورانی ماحول پیدا فرما دیجئے یا اللہ گھر گھر میں قرآن پڑھنے والا پیدا فرما دیجئے یا اللہ اپنی رحمت برسا دیجئے یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے صلی اللہ تعالی علیہ نبی کا جس میں یا